مرزا عبدالرؤف صاحب، محترم اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاحب شعور بنایا ہے، ہمیں عقل جیسی عظیم نعمت سے سرفراز کیا ہے۔ ہمارے سارے اعضاء اللہ تعالیٰ نے درست بنائے ہیں، ہمارے معاملات اللہ نے اچھے چلائے ہوئے ہیں۔ یہ سب اللہ کا کرم اور اللہ کی مہربانی سے ایسے ہو رہا ہے۔ انسان سے تھوڑی سی بھی پریشانی برداشت نہیں ہوتی، اور چند لمحات پریشانی کے ایسے لگتا ہے جیسے پہاڑ ہمارے اوپر آ گرا ہے۔ تو ہم اس عافیت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ ہمیشہ ہمیں اپنی عافیت میں رکھے، آمین۔ عزیز طلبہ، ابھی میں نے کچھ کلمات ادا کیے ہیں جو اللہ کی مہربانی سے ہمیں بطور انسان، بطور مسلمان میسر ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں عنایات کی ہیں، اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ دنیا میں بھرپور طریقے سے زندگی گزارے، لیکن جب وہ اس دنیا کے بعد دوسری دنیا میں میرے پاس آئے تو میں وہاں پر دنیاوی زندگی سے کئی گنا بڑھ کر اس کو پروٹوکول دوں، اس کو کامیابی عطا کروں، اس کو جنت جیسی نعمت سے سرفراز کروں، اور اس کو اس جنت میں ابدی زندگی عطا کروں۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتایا ہے۔ اگر ہم اس طریقے کو اپنائیں گے تو اللہ ہمیں قیامت کے دن پروٹوکول بھی دے گا اور جنت ہمارے لیے حاصل کرنا آسان ہو جائے گی۔ مختصراً بات یہ ہے عزیز طلبہ، اگر ہم دنیا میں اور آخرت میں اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کو لوٹنا چاہتے ہیں، اللہ کی طرف سے جو کرم ہے اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو عزیز طلبہ ہمیں قرآن مجید سے تعلق بنانا ہوگا، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہوگی، ہمیں قرآن مجید کو سمجھنا ہوگا، اس کے ترجمے کو سیکھنا ہوگا، اور اس کے اندر جو احکامات ہیں، جو ہدایات ہیں، ان پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ قرآن مجید عزیز طلبہ ایسی کتاب ہے جو اس کو تھام لے گا، کامیابی اس کا مقدر بنے گی۔ ہمیں اور کیا چاہیے کہ ہماری مختصر زندگی ہے، چند روزہ زندگی ہے، اور اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو قرآن سے منطبق کرنا ہے، تو یقین کریں یہ فیصلہ ہمیں زندگی کی رعنائیوں میں ہمیں بھیج دے گا، اور یہاں بھی ہمارا دل مطمئن اور خوش ہوگا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالی ہمیں بہترین مرتبہ درجہ عطا فرمائیں گے۔ تو قرآن مجید کے ساتھ ہر طرح کی کامیابی وابستہ ہے، اور یہ کائنات کی واحد کتاب ہے کہ جتنے علوم ہیں کائنات میں اس وقت، وہ قرآن مجید میں سمٹ کر اللہ تعالیٰ نے دے دیے ہمیں، اور دنیا جہان کی ساری رہنمائی قرآن سے حاصل ہو سکتی ہے۔
اور قرآن مجید سے انسان کی جو زندگی کا مقصد ہے اس کو بندہ سمجھ جاتا ہے کہ میں نے کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ وگرنہ عزیز طلبہ، جانور میں اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہوگا کہ اگر ہم لوگ قرآن مجید کو چھوڑ کر اپنی زندگیوں کو استوار کریں گے، ہم اپنے سر پہ جئیں گے اور اپنے ہی فیصلوں میں رہیں گے، تو پھر ہمیں اللہ نے جو قیامت کے دن پذیرائی ہمیں دینی ہے وہ ہمیں میسر نہیں ہوگی۔ اس لیے میں اس موقع پر یہ کہوں گا کہ سب کام چھوڑ کر آپ جو ہے قرآن مجید کے ساتھ منسلک ہوں، اس کو سیکھیں۔ میں نے یہ کہا ہے کہ یہ تمام علوم کا منبع ہے۔ جب ہم اس کو سیکھ لیں گے ہمارے سارے سبجیکٹ آٹومیٹکلی اچھے ہو جائیں گے، کیونکہ جب قرآن ہمیں اللہ سے متعارف کراتا ہے اور اللہ سے متعارف ہونے سے ہمارا دماغ روشن ہو جاتا ہے اور ہمارا دل وسیع ہو جاتا ہے، کشادہ ہو جاتا ہے، جس سے ہر چیز کا حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے۔